کتنے لوگوں کو تب معلوم تھا یا اب معلوم ہے کہ پاکستانی بری فوج کے پہلے سربراہ جنرل سر فرینک والٹر میسروی کا ملازمتی دورانیہ صرف 6 ماہ تھا اور ان کی جگہ لینے والے جنرل ڈگلس گریسی 3 برس 2 ماہ تک بری فوج کے سربراہ رہے۔ کشمیر سے متعلق حکومت کی عسکری پالیسی پر عمل درآمد سے صاف انکار کے باوجود گورنر جنرل خواجہ نظم الدین اور وزیر اعظم لیاقت علی خان جنرل گریسی کو سبق دوش نہ کر پائے، مگر دیسی حکومت قائل ہو گئی کہ ریاستی فیصلوں پر بلا چون و چراں عمل درآمد کے لیے ضروری ہے کہ اگلا کمانڈر ان چیف بھی دیسی ہونا چاہیے۔ جنرل گریسی نے سبق دوش ہونے سے پہلے اپنے 4 ممکنہ جانشینوں کی جو فہرست پیش کی، ان میں سب سے سینئر نام میجر جنرل اکبر خان کا تھا، اس کے بعد میجر جنرل اشفاق المجید، میجر جنرل افتخار خان اور میجر جنرل این رضا تھے۔ جنرل گریسی میجر جنرل افتخار خان کو اپنا جانشین بنانے کے حق میں تھے، مگر وہ ایک فضائی حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ جنرل اکبر خان نے 1948-1949 کے کشمیر آپریشن میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، مگر شبہ تھا کہ ان کے سیاسی عزائم بھی ہیں، جبکہ میجر جنرل اشفاق المجید کا تعلق بنگال سے تھا۔ ایسے موقع پر سیکرٹری دفاع سکندر مرزا کام آئے، جنہوں نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قائل کیا کہ میجر جنرل ایوب خان سیدھا سادہ پروفیشنل سولجر ہے اور اپنے کام سے کام رکھتا ہے، لہٰذا اس کے نام پر بھی سنجیدگی سے غور کیا جائے۔ حالانکہ سینیارٹی لسٹ میں ایوب خان کا نام دور دور تک نہیں تھا۔ البتہ اسکندر مرزا وزیر اعظم کو بریفنگ کے دوران یہ بتانا بھول گئے کہ ان کی سیدھے سادے ایوب خان سے کتنی گاڑی چھینتی ہے، اور خود ان کے ذہن میں بھی غیر سیاسی ایوب خان کی مدد سے مستقبل کا کوئی سیاسی منصوبہ پنپ رہا ہے۔ چنانچہ ایوب خان کو اپریل 1951 میں پہلا دیسی کمانڈر ان چیف بننے کا اعزاز ملا۔ لیاقت علی خان کی موت کے بعد نوکر شاہی کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ گورنر جنرل نظم الدین کو وزیر اعظم بنا کے غلام محمد کو گورنر جنرل بنایا گیا، اور پھر وزیر اعظم نظم الدین کو ایک کمزور قوت فیصلہ والی شخصیت مشہور کر کے ان کی جگہ امریکہ پلٹ بنگالی سیاستداں محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ بوگرا نے امریکہ کی خواہش پر پاکستان کو سرد جنگ کا حصہ بنایا اور اسکندر مرزا کو اپنا وزیر داخلہ مقرر کیا۔ تاریخ میں پہلی بار یہ معجزہ بھی ہوا کہ ایک حاضر سروس کمانڈر ان چیف کو وزارت دفاع کا قلمدان سونپ دیا گیا، اور یہ مضحکہ خیز صورتحال پیدا ہو گئی کہ کمانڈر ان چیف ایوب خان وزیر دفاع ایوب خان کے ماتحت بھی تھے اور بطور وزیر دفاع کمانڈر ان چیف کے باس بھی تھے۔ جب فالق زدہ غلام محمد کو ڈنڈا ڈولی کر کے کراچی کے گورنر جنرل ہاؤس سے ان کی ذاتی رہائش گاہ پر منتقل کر دیا گیا تو اسکندر مرزا گورنر جنرل ہو گئے، اور ایوب خان کو بطور کمانڈر ان چیف توسیع در توسیع ملتی گئی۔ ایک کے بعد ایک وزیر اعظم آتا رہا، مگر یہ جوڑی سلامت رہی۔ پاکستانی تاریخ میں پہلی بار یہ معجزہ بھی ہوا کہ ایک حاضر سروس کمانڈر ان چیف کو وزارت دفاع کا قلمدان سونپ دیا گیا۔ سن 1956 کا آئین نافذ ہونے سے بس یہ فرق پڑا کہ گورنر جنرل صدر کہلانے لگا، مگر تسلی پھر بھی نہیں ہوئی۔ اس جوڑی کو بے اختیار وزرائے اعظم بھی کھٹکنے لگے۔ کمانڈر ان چیف ایوب خان، جنہوں نے گزشتہ 6 برس کے دوران مرزا کی اتالیکی میں تمام رموز مملکت ازبر کر لیے تھے، انہوں نے انتہائی مہارت سے اسکندر مرزا جیسے گرگ باران دیدہ کو ملکی استحکام کے نام پر لولا لنگڑا پارلیمانی نظام لپیٹ کر مرد آہن بننے کی پٹی پڑھا کے شیشے میں اتارا۔ استاد محترم اسکندر مرزا کے ہاتھوں مارشل لا لگوایا، خود چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے، اور جب اسکندر مرزا کو احساس ہوا کہ سارے اختیارات تو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے ہاتھ میں ہیں، تب تک مات ہو چکی تھی۔ شاگرد نے استاد کو آخری دھوبی پٹکا یوں دیا کہ مارشل لا لگانے کے صرف 20 دن بعد اسکندر مرزا نے
ایوب خان کے بھیجے 3 جنرلوں کے اسپاٹ چہرے اور میز پر پڑا بھرا ہوا ریوالور دیکھ کر اپنے ہی پروانے سبق دوشی پر سلیپنگ سوٹ پہنے دستخط کر دیے۔ شاگرد نے استاد کو پہلی پرواز سے لندن روانہ کر دیا۔ یوں پاکستان باضابطہ طور پر صدارتی کمانڈر ان چیف کے دور میں ایسا داخل ہوا کہ آج تک نظام ریاست کی ٹرین ایک لامتناہی بیاباں میں چلتی جا رہی ہے۔ ڈبوں کے مسافر چڑھتے اترتے رہتے ہیں، مگر انجن وہی 64 برس پرانا ہے، اور اب تو یہ حال ہے کہ انجن کی خوبی نہ کمالے ڈرائیور، چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے۔ معلوم نہیں پھر کیوں ہر 4 برس بعد سیاسی مسافروں میں بنا مطلب کے تھرتھلی مچ جاتی ہے کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے اور کون ابھی نہیں جا رہا ہے۔ بھائی تمہارا ان معاملات سے کیا لینا دینا؟ اتنی پھرتیاں کاہے کو دکھاتے ہو اور بے فضول تھکتے ہو؟ تمہارا کام تو بس اتنا ہے کہ جب کاغذ سامنے رکھا جائے تو شریف بہو بیٹیوں کی طرح 3 بار قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے کہو اور دستخط کر کے قلم واپس کر دو۔